السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے خرم ابراہیم اور میں آپ کے فیوریٹ شو کرکٹ ورلڈ کے ساتھ حاضر ہوں. اور آج ہمارے ساتھ دو ہمارے ایکسپرٹس دونوں موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز انور اور ڈاکٹر کاشف انصاری، اور ماشاءاللہ دونوں ہی بہت اوپینیٹڈ قسم کے لوگ ہیں، تو آج اللہ ہی خیر کرے. اور مجھے یاد ہے ایکسپرٹ ایک ہی ہے امتیاز، ہم تو ایسے ہی گھومتے پھرتے چلے آتے ہیں. اب شروعات ہی ایسی ہو رہی تو اچھا بڑے مزے کی بات کو بتاؤں. لاسٹ ویک امتیاز کا مجھے کال آیا شو کے بعد کہ یار میں بہت کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میرا کال تھرو نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے ملٹیپل ٹائم. تو بچکانا تو آپ نے ایک ایسی بات کی ہے کہ امتیاز کو آئی ایم نون فار مینی ایئرس کی بہت تھک اسکن ہے، بہت کم چیزیں اس کو بادر کرتی ہیں، مگر ماشاءاللہ آپ نے ایک بات ایسی کی کہ جس نے اس کو خوب نہیں. الحمدللہ ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ کسی کو کسی وقت بھی پریشان کر کبھی غرور نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا اللہ کی طرف سے. ہمارا مراسم 30 سال پرانا ہے، صحیح بات ہے. یہ بہت دفعہ کر چکے ہیں. Let me just tell the viewers what the issue was, right? So and on this one I agreed with you. بات یہ تھی کہ جب And I disagree with both of you. right. So آپ جس شو میں نہیں تھے، اس شو کے اندر ایک دو شو پہلے کا امتیاز اور میں بات کر رہے تھے. امتیاز نے کہا کہ میرے خیال میں وہاب ریاض کو کیپٹن بنانا چاہیے بیسڈ آن دیٹ ایکسیپشنل اس نے بالنگ 5 اوور. No, I didn't say that. Okay, so let's just say let's start with what you said. میرا پوائنٹ آف ویو بریسزم یہ ہے بھائی کہ اگر جا رہا ہے آپ ایک کیپٹن میں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ لیڈرشپ پوٹینشیل. ٹھیک ہے. وہاب ریاض نے پورے ورلڈ کپ کے اندر ہی واز یور موسٹ کنسسٹنٹ بولر. ٹھیک ہے. چیری آن ٹاپ یہ تھا کہ اس نے ہی بول دا بیسٹ اسپیل. آن ٹاپ آف دیٹ ہی شو دا موسٹ فائٹنگ کیپیبلٹیز. ٹھیک ہے. زمبابوے کے اندر آپ زمبابوے سے بھی ہارتے اگر وہ 50 نہیں بناتا. ہی از یہ ایکسلنٹ فیلڈر. چکر یہ ہے کہ لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ وین ڈو یو میک سمبڈی اے لیڈر. ایک بندہ جو آپ کے پاس کوئی لیڈر ہے، ایک ہوتا ہے نا آپ کے پاس ایک ایوولوشن لیڈر بن رہا ہے، سمجھ میں آتی ہے. اب آپ اظہر علی ایسے بندے کو بنا رہے ہیں، اب آپ کے پاس ایک ایسا بندہ ہے who showing you fighting ship potential, is currently becoming your best bowler, good fielder, جان مارتا ہے، اور جب ہارا ہے سب ساتھ رو بھی وہی رہا تھا. That means he's emotionally vested. Okay. At that point, you elevate that position to a So position you to stick her. by your original opinion that he should have been the captain. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. At that point, اظہر علی سے تو زیادہ Let's go back to right. So you still stick to your opinion. At that point, I would have done that. Yes. کون سا پوائنٹ کہ بھائی ورلڈ کپ کے بعد اگر برانڈ نیو اپنے ون ڈے کا وہ بنانا ہے. اچھا تو میرا رسپانس آپ کو اس شو میں یہ تھا کہ یار اس سے پہلے، اس ایک خطرناک اسپیل سے پہلے ہم نے اس کا کبھی کیپٹن شپ کے اندر ذکر نہیں سنا. ڈسکشن کے اندر وی نیور ہرڈ ہز نیم، اور لوگوں کا ذکر سنا، اس کا نام نہیں آیا. تو میرے خیال میں واز لائک اے نی جرک ریئیکشن کہ ایک بندے نے 5 بہت ٹھیک ہے اوور آل اچھا کھیلا وہ، تو ان مائی اوپینین دیٹ وڈ ہیو بین اے نی جرک ریئیکشن اینڈ ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اینڈ یو ناٹ ڈسٹریکٹ، دیٹس فائن. تو کاشف دا فالوئنگ ویکینڈ جب کاشف آئے یہاں پہ، تو کاشف نے کہا کہ بھائی نہ صرف یہ تو ایک مطلب عجیب و غریب بات ہے، بالکل بچکانہ بات ہے کہ امتیاز جو کہہ رہے ہیں کہ کہ وہاب ریاض کو کیپٹن بنایا جائے. تو سر یہ مجھے بتائیے کہ یہ بچکانہ کا الفاظ آپ نے کیوں استعمال کیا؟ یہ 6 فٹ 4 انچ کا آدمی آپ کو کہاں سے بچکانہ نظر آتا ہے؟ I'm sorry مجھے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا میری ہرگز نہیں تھا، لیکن امتیاز کی گفتگو سے اندازہ یہ ہوا کہ اس کو وہاب ریاض کو کپتان نہ بنانے سے زیادہ اظہر علی کو کپتان بنانے پہ اعتراض. Is that a fair statement? فیئر ٹو دا سینس کہ بفور دا ورلڈ کپ کسی کے دماغ میں تھا کہ اظہر علی بنے گا؟ نہیں، کسی کے بعد میں نہیں تھا نا. ورلڈ کپ کے بعد بھی نہیں تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ it was an unexpected decision. اب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب وہ کپتان بن گیا ہے نا، تو we need to give him 100% support. لیکن before اگر یہی ڈیسیجن بنانا تھا کہ ہم نے بالکل ہی آؤٹ آف لیفٹ فیلڈ کسی کو کیپٹن بنانا ہے، یار ایک بندہ جس نے پورے ورلڈ کپ میں جان ماری آپ کے، اس نے فائٹنگ اسپرٹ دکھائی ہے، ایموشنلی ویسٹڈ دکھائی، نہ صرف بیٹنگ پر فیلڈنگ اینڈ بولنگ. تو لیڈرشپ اسکلز دکھائی ہے، لیڈرشپ نہیں دکھائی ہے، لیکن یہ کہ بات صحیح ہے. امتیاز کی بات نہیں، امتیاز کی بات میں وزن ہے. دیکھو اس لیے اچھا امتیاز تمہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ قانون کے حساب سے نہیں ہوتی، میرٹ کے حساب سے بہت کم چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے جیسے میں نے جب تم نے یہ اظہر علی کی بات کی تو پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ آپ اظہر علی پہ رو رہے ہیں. ہماری قوم پچھلے 30-40 سالوں میں ان لوگوں کو وزیر اعظم بنائی ہوئی ہے جن کے پاس پاسپورٹ بھی جن کے دیمک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ کراچی اور اسلام آباد کی فلائٹ کتنی دیر میں پہنچتی ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. شوکت عزیز ہوں، معین قریشی ہوں، یا کوئی بھی لیڈر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، قوم یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ملک کے عوام کے لیے آنسو رو رہے ہیں. وہ یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے. ایک صاحب سے کل پرسوں بات ہو رہی تھی
تو وہ بات نکلی لیڈروں کی, اور وہی والی بات مجھے سیاست میں پل کر لیتے ہیں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیسے حالات ٹھیک ہوں گے ملک کے, یہ وہ. تو میں نے کہا جس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لے کے پڑھائی کریں گے اور ان کے پوائنٹ میں بیٹھ کے جائیں گے اور ملا کی نہاری کھائیں گے, صابری کی نہاری کھائیں گے, اور جا کے سول اسپتال میں لائن لگائیں گے اپنی چوٹوں کے لیے اور نزلے زکام اور اپنی بیماریوں کے لیے, اس دن یہ ملک ٹھیک ہوگا. جو ایلیٹسٹ مینٹالٹی جب مسئلہ ختم نہیں ہوگی, وہ بیٹھیں گے آکسفورڈ میں اور لندن میں اور اس کے بعد ملک چلائیں گے اور اچانک لیڈر امپورٹ ہو جائے گا اور اچانک قوم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی, تو وہ یہ کبھی بھی ان کو تو ہمارے مسائل سمجھ ہی نہیں آئیں گے, کچھ نہیں ہوگا. تو وہ والی بات تمہاری کہ اس نے بہت عمدہ اسپیل کیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, سب چیزیں ٹھیک ہے. ایموشنلی ہی واز چارجڈ, ٹوٹلی ویسٹڈ. لیکن ناٹ جسٹ, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس کا وہ جو 5 اوور کا اسپیل دیکھا اور بس میں نہیں پورے ٹورنامنٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹورنامنٹ کیا اچھا کھیلا, ہی از بینگ یور موسٹ کنسرن. ایک ہوتا نا چلو ایک ایسے محمد عرفان تھا, اس نے اچھی بالنگ کرائی. مگر I'll be honest with you, میں جب اس کو گراؤنڈ میں دیکھتا نا تو I'm not saying کہ اظہر علی مجھے کوئی بہت لیڈرشپ اسکل نظر آئی ہیں, but when I look at him in the field, I do not see any like leadership والی qualities. اور دوسری بات یہ, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ beggars can't be choosers. اب آپ کے پاس ایک سے ایک پرائم ڈونرز ہیں, احمد شہزاد, عمر اکمل, یہ سب. احمد شہزاد واز جو ورلڈ کپ سے پہلے تھا کہ ہی از گونا بی دی نیکسٹ کیپٹن, اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا, ٹیچنگ اے لیسن which we agree with. تو بھائی میریٹوکریسی کی یہی تو اچھی بات ہے کہ بھائی اگر اچھی چیز کرو گے we're gonna make you better, بری چیز کو ہم باہر نکال دیں گے. Move on to the next. Okay, You have just convinced me. اس نے بہت بڑی بات ایک کر دی ہے, کنونس کر دیا. اس نے 3 مہینے میں نہیں کر سکتا. نہیں, میں نے کیا کیا, میں نے اس کی بات کو غور سے کہ ہمارا مسئلہ قوم کا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کی بات سننے کے بجائے اس کا جواب سوچ رہے ہوتے ہیں. عموماً آپ یہی دیکھیں گے کسی بھی محفل میں آپ جائیں تو اس سے پہلے کہ آپ دوسرے کو عزت دے کے اس کی بات سنیں, اس کا جواب سوچتے ہیں تاکہ اس کو کسی طرح سے نیچے دکھائیں. We're not active listeners. Exactly. No, but this is he has made an excellent point کہ یار دیکھو اس کو ٹرائی تو کرو, اس کو ریوارڈ دو. اس نے لفظ ریوارڈ کا جو استعمال کیا ہے نا وہ بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے, جو ہماری قوم کے میرٹ کی بنیاد پہ چیزیں ہوں اور اس پہ پھر ریوارڈ آئے تو پھر اس کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی. I think that is an excellent point. I agree. میں تو میرا خیال ہے ابھی سکتے میں جانے والوں یہ باتیں سن کے joking aside, but I think he has made an excellent I feel کہ Azhar is the right 30 سال کے بعد کبھی سر but the point being I think کہ Azhar Ali, I think we all agree at the end of the day کہ Azhar Ali is the captain and we need to support him 100%. So more importantly sir مجھے یہ بتائیے کہ we just heard the news کہ فواد عالم جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے, ٹیسٹ میں نہیں تھا اور اس کو ٹیسٹ میں جگہ نہیں ملی, مگر اس کو ٹیم اے کا کیپٹن بنا کے سری لنکا بھیج رہے ہیں اور عمر امین کو ساتھ میں نائب کپتان بنا کے بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عمر امین نے اچھی ریسنٹلی کھیلا, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ امین اس کو ٹیسٹ میں شامل کرنا چاہیے تھا؟ بالکل کرنا چاہیے تھا. یہ لڑکا پیدا ہی ٹیسٹ کے لیے ہوا ہے, اس لڑکے کا مزاج ہی ٹیسٹ میچوں کا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تو کسی کے پاس ہے نہیں بھائی میرے. پہلے اس سے پہلے یہ ڈسکشن کرو کہ یہ کپتان اظہر علی بنا کیسے, یہ ڈسکشن کرو. اس میٹنگ پہ بات کرو جو گورننگ بورڈ کی میٹنگ ہو رہی تھی, جس کے اندر آپ کے نجم سیٹھی صاحب اور شہریار صاحب اور سبحان احمد اور ہارون رشید سب جوں کے تو موجود تھے, جس میں کہ ایز یوزول اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور شہریار صاحب کو کسی کام سے گھر جانا پڑ گیا, گھر چلے گئے وہ. تو اس کے بعد اچانک سبحان احمد وہ نجم سیٹھی صاحب نے اظہر علی کا نام تجویز کیا, اظہر علی کا نام تجویز کیا, اور تجویز کرتے ہی اس کے اوپر اپوزیشن آئی. سبحان احمد نے اپوزیشن کری اور 1-2 لوگوں نے اور کری اپوزیشن. انہوں نے کہا نہیں بس کہہ دیا تو کہہ دیا. اظہر کہ وقار gave his name, وقار یونس. نہیں, وقار نے کوئی نام نہیں دیا تھا. یہ اس میٹنگ گورننگ باڈی کی تمام تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہیں, کیونکہ میں خود اس میں شوق میں تھا کہ اچانک یہ کیسے گڈ بکس میں آ گیا. پھر وہیں سے ہارون رشید کا نام لیا گیا. ہارون رشید بیٹھے ہوئے میٹنگ میں, اور یہ ذرا آپ دیکھیے چیف سلیکٹر کے لیے, جی اس عالم دیکھیے, عقلیں دیکھیے ان لوگوں کی. میں تو اور لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ یہ لائیو جا رہا ہے تو میں نہیں کر سکتا. تو وہ عقلیں دیکھیں ان کی کہ وہ بندہ سامنے بیٹھا ہے, اس بندے کے اوپر ڈسکشن نہ صرف شروع کیا انہوں نے بلکہ اس کے اوپر اپوزیشن آئی. سبحان احمد جو پی سی بی کے وہ ہیں, میرے خیال چیف آپریٹنگ آفیسر ہے, ہاں چیف آپریٹنگ آفیسر, اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہارون رشید اس جاب کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ کے سو کالڈ چیف ایگزیکٹو یہ جو نجم سیٹھی صاحب ہے انہوں نے اسٹینڈ دیا کہ نہیں میں کروں گا, میں نے کہہ دیا. یہ تو جو ہمارے we have a call guys, can we take a سوال میرا یہ ہے جو کال کے پہلے
کہ اظہر علی کا نام اس لیے آیا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب سمجھتے ہیں کہ ہی ہیز پوٹینشیل ٹو بی اے گڈ کیپٹن، یا کہیں سے آیا ہے کہ نہیں اس کو بنا ہمارا بنا، اس کو بنا یار، اس لڑکے کا کیریئر ختم کر رہا ہے یار. کاشف آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہونی چاہیے، آؤٹ آف دا باکس تو ہے ہی ہے. آؤٹ آف دا باکس ہو لیکن آؤٹ آف دا گراؤنڈ تو نہ ہو. یہ تو آؤٹ آف دا گراؤنڈ ہے، اس آدمی نے 2 سال سے گراؤنڈ میں قدم نہیں رکھا ہے ون ڈے کے اندر. ایگزیکٹلی. اگر وہی کرنا تھا تو امتیاز کی بات میں تو وزن ہے، اس کی بات میں تو، اس کی بات تو حقیقت سے قریب ہے. اس کی بات کو کیوں نہیں اہمیت دیتے ہو؟ یہی تو رمیز راجہ نے کہا تھا. جو تم نے کہا ہے وہ رمیز راجہ نے اسی دن شام میں کہا تھا. السلام علیکم. آئی تھنک عمر شریف صاحب کال پہ ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ یو ڈوئنگ گڈ. اپنا سوال شیئر کریں ہمارے ساتھ عمر شریف صاحب. گو ہیڈ پلیز. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو اور دونوں ڈاکٹر صاحبان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام. شکریہ. ایک بات، مجھے 2-3 باتیں کوئکلی میں کروں گا. اظہر علی کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اظہر علی سے اوور اینڈ اوور اگین اس قسم کے وہ بیانات ٹی وی پہ دے رہا ہے، ابھی تو کپتان نہیں بنا، تو نے کوئی میچ نہیں کھیلا، کہ مصباح الحق کی جو لیگیسی ہے وہ بہت اچھی ہے، میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا. بھائی مصباح الحق کی لیگیسی اگر کنٹینیو رکھنی ہے تو میرے خیال سے ہم لوگ باجماعت ہو کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ لیگیسی رہی تو بس پھر تو کرکٹ کا کام تمام ہی آپ سمجھے. اچھا، ایک چیز وہ بڑے ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ٹیم میں یونٹی ہو، تو ٹیم میں یونٹی کیا گروپ بندیاں ہیں ٹیم میں؟ بالکل ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہیں یار. عمر تمہیں تو پتہ ہے نا بھائی، پھر بلا وجہ اس موضوع کو لاکھوں کروڑوں ناظرین کے سامنے اٹھا کے کیوں ان کے دل برداشتہ کروا رہے ہو؟ تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ ٹیم کے اندر کی خبریں آپ کو پتہ ہوتی ہیں. چلو اظہر علی کا ایک گروپ ہو گیا. آئی کین میک اے کیس کہ اظہر علی جو ہے ایٹ لیسٹ ٹیسٹ میچز کے اندر ہی واز اے کیپٹن ویٹنگ. کیوں؟ سالڈ بیٹسمین ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی غلط باتیں سننے کو نہیں آئیں. آپ ہی کے الفاظ ہیں کہ اس کی عزت ہے، وہ اچھا لڑکا ہے، کوئی احمد شہزاد جیسا اس کی وہ نہیں ہے. تو آئی کوڈ سی ہم بینگ اے کیپٹن ٹو بی آنیسٹ. ون ڈے کا پرابلی نہیں، لیکن میری نظر میں ون ڈے کو انہوں نے صرف ایز اے انکیوبیٹر بنایا ہے ٹو ٹیک اوور مصباح's place as soon as he gets off. سرفراز کو ٹرین کرنے کے لیے. اور سرفراز کو تھوڑا ٹائم ملے گا. سرفراز کا ساتھ وہی، میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات کو شکر ہے اس بات پہ کہ دیکھو سرفراز نو ڈاؤٹ ایک پریکوشس ٹیلنٹ ہے. اس نے پروو کر دیا پسٹن سری لنکا. اس کے ساتھ عجیب بے تک قسم کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں، آئدر تھرو بائی مصباح یا بائی واٹ ایور. لیکن اس کو تھرسٹ کر کے فوراً ہی تینوں کیپٹنسی نے اب تم ہی ہو پاکستان کے سیویئر، یا تو وہ پاکستان کا عظیم ترین کرکٹر بنتا یا اس کا کرکٹ طبیعت تباہ ہو جاتا. تو آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اے اسمارٹ تھنگ کہ اس پہ اتنا پریشر نہیں ڈال رہے کہ بھائی وائس کیپٹنسی اچھا ایز اے بیٹسمین اس کی جگہ بنتی ہے ون ڈے کی ٹیم کے اندر؟ ایبسولوٹلی. کیونکہ اظہر علی کی ہاں مصباح یونس نہیں کھیلے تو بالکل بنتی ہے اس کی جگہ، بالکل بنتی ہے جگہ. اور اس کو دیکھو، اس کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. اچانک تمام فارمیٹس کا کپتان سرفراز کو بنا دینا ایک طرح سے اس کو اندھے کنویں میں پھینک دینے کے معنی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ میری بات پہ جاؤ. جو میں نے 4 ہفتے پہلے کی تھی، میں نے کہا تھا کہ ایک سینئر کو بناؤ، 1 سال کا اس کو. آپ نے یونس خان کا کہا. یونس کا نام میں نے اس لیے دیا تھا کہ یونس اجو کے ساتھ، اسد کے ساتھ، ان کے ساتھ اس کی فریکوینسی بہت میچ کرتی ہے. ہاں لیکن یونس کی ون ڈے میں جگہ نہیں بنتی. نہیں ون ڈے میں جگہ بنتی ہے یار. نہیں ون ڈے میں میرے شہزادے، ون ڈے میں یونس کی جگہ ان پچوں پہ بنتی ہے جو آئندہ 6 مہینے آپ کھیلنے. ہندوستان کی سیریز آ رہی ہے، بنگلہ دیش کی سیریز ہے، سری لنکا کی سیریز ہے. اس کے ان تینوں سیریز میں یونس کی 100% جگہ بنتی ہے. پچھلے 35 ون ڈے اس نے اپنے پاکستانی پچز میں کھیلی ہے نا. پاکستانی اس کے اندر 1 سینچری ہے، وہ مر کے اس نے نیوزی لینڈ بنائی ہے. لیکن اگر کپتان بناؤ گے میرے خیال سے ٹھیک ہے پرفارمنس. That would be the opposite of what you're saying. That means کہ خراب کھیلتے رہو تو کپتان بنا دیں گے. اس کو شیڈو اوور لیپ کرنے کی بات تم نے جو کی نا کہ 1 سال اوور لیپ کر کے دکھاؤ. اس دوران سرفراز کو گروم کرو، سرفراز کو بناؤ، سرفراز کو تیار کر کے 1 سال بعد کپتان. آپ ون ڈے کا کیپٹن بنانا چاہ رہے تھے یونس خان کو. یونس کو ون ڈے کا کپتان. اور حقیقت یہ تھی کہ ابھی ورلڈ کپ کے درمیان آئی تھنک 70-75% جو پاپولیشن تھی پاکستان کی وہ اس کے اگینسٹ تھی کہ وہ ٹیم میں ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوں گے کہ اگر جو پروگرام ہوا تھا نا، میں نے جو پہلا پروگرام میں آیا تھا جب یہ ورلڈ کپ میں یونس خان کو لے کے جا رہے تھے، تو میں نے یہ کہا تھا ہر شخص کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ
یونس خان واز اے ٹاپ گائے ان کرکٹ. اس نے ٹیسٹ میچز میں سینچریاں مار کے پاکستان کا بن گیا تھا. آسٹریلیا کے اگینسٹ اس کی ایک بہت اچھی سیریز تھی. آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے اگینسٹ اچھا کھیلا, even سری لنکا کے اگینسٹ نہیں فائن. اگر وہ پھر اس نے زبردستی اپنا کو ورلڈ کپ میں کر کے پھر وہ ٹیم سے نکال دیا گیا. عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں امتیاز کہ ابھی یونس کی 2 سال کی کرکٹ باقی ہے. نہیں, ٹیسٹ میچز میں ہے, یونس کی کرکٹ ابھی باقی ہے, ون ڈے کرکٹ چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ابھی بھی وہ تمام لڑکوں سے زیادہ فٹ ہے. اچھا وہ تمام لڑکوں سے زیادہ محنت کرتا ہے فیلڈ کے اندر. سلپ کا آپ کے پاس واحد ایک پروفیشنل فیلڈر ہے. کور, شارٹ کور, باؤنڈری کسی ایک پوزیشن پہ. میں I would at any given day take فواد عالم over یونس any given day. نہیں ٹھیک ہے, یہاں مقابلہ فواد اور یونس کا نہیں ہے, یہاں مقابلہ مجھے یہ سمجھائیے نمبر 4 پہ فواد عالم کو ٹیم اے کا کیپٹن بنا کے بھیجنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ایک بیک اپ پلان بنایا ہے اظہر کے لیے, کہ انہوں نے رسک لیا ہے کہ اگر ہم اس کو کیپٹن بنا کے بھیجتے ہیں وہاں پہ ٹیم اے کے لیے اور یہ اچھا پرفارم کرتا ہے, بنگلہ دیش ان کے دماغ میں ایسا کہ ہم ویسے بھی جیت جائیں گے فواد عالم کے ساتھ یا اس کے بغیر. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے فار فرسٹ ٹائم پی سی بی کو عقل دکھائی ہو, مے بی. نہیں, آپ کو لگ رہا ہے خرم پی سی بی سے, او بھائی ہلو چپ, عقل اور پی سی بی یوں ہے, تھوڑا سا نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. اتنی دھوکے کھانے کے بعد, اتنی ٹھوکریں کھانے کے بعد ابھی بھی ڈس بیلنس ٹیم بھیجی ہے. انور علی کہاں ہے اس ٹیم سے؟ جو بیلنس پرووائڈ کرتے ہیں ٹیموں کو وہ شین واٹسن ہیں, جو بیلنس پرووائڈ کرتے ہیں وہ اینجلو میتھوز ہیں. آپ ون ڈے کی بات کر رہے ہیں, میں ون ڈے ٹیسٹ دونوں کی بات کر رہا ہوں. میں ون ڈے اور ٹیسٹ دونوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو 5واں بالر ہوتا ہے ٹیسٹ میچ کے اندر وہ شین واٹسن ہوتا ہے. لیکن حفیظ آ گیا نا. نہیں, حفیظ ابھی نہیں آیا. اول تو حفیظ ابھی تو کلیئر نہیں ہوا اس کا ایکشن. چلو مان لیا کلیئر ہو جائے گا, تو حفیظ جیسے مجھے یہ بتائیں کہ میں بات کرنے دو, رکو بات ضرور. اچھا, اس میں شین واٹسن ہوا, اینجلو میتھیز ہوا, عبد الرزاق ہوا. یہ وہ لڑکے ہیں جو جن ٹیموں میں ہوتے ہیں ان کو بیلنس دیتے ہیں اور اس ٹیم کی وجہ سے 5واں بالر نہیں لینا پڑتا آپ کو. بھائی میرے ابھی بھی انور علی کیوں بیٹھا ہوا ہے باہر؟ کاشف بھائی آپ کی لاجک, let me say something. آپ ایک سینٹنس کے اندر انور علی, شین واٹسن اور اینجل میتھیو کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ اس لیے لے سکتے ہیں کہ ارے وہ 2 ٹکے کا پلیئر نہیں ان کے مقابلے میں. بھائی میرے ابھی نہیں ہے نا, شین واٹسن نے آتے ہی کب سے کھیل رہا ہے وہ, تو ٹھیک ہے, کب کھیلا یار میرے شہزادے. انور علی کا فرسٹ کلاس کا ریکارڈ, اس کا بیٹنگ ایوریج 19. کچھ بھائی میرے نہ ہو, لیکن لڑکے میں ٹیلنٹ تھا, ٹیلنٹ ہے, اور اس کے ٹیلنٹ کو کیش کرانا. میرے بچے میری ایک بات سنو, اس نے بات کی, اس کا جواب دیتا ہوں. تمہارے پاس 100 ملازمین ہوں گے, 100 ملازمین ہوں گے, 90 اس میں سے ناکارہ ہوں گے, لیکن ان 90 ملازمین کو تم جیسی سپر ڈوپر ایڈمنسٹریشن بہترین ملازموں میں کنورٹ کر دے گی. یہ کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا, یہ کام ہوتا ہے مینجمنٹ کا. انور علی کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, میں بتاتا ہوں کیوں اچھی نہیں تھی. انور کو جس طرح سے میں پچھلے 8 سال سے دیکھ رہا ہوں نا, شاید ہی کسی نے قریب سے دیکھا. میں نے اس کو 2006 کے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا تھا, انڈر 19 کے. اس کے بعد سے میں نے اس کو لوکل گیمز میں دیکھا. اس کے بعد وہ کلب کرکٹ کھیل رہا تھا بریڈفورڈ میں, جا کے میں نے وہاں گیم دیکھے اس کے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے ساتھ گپ شپ کری, اس کے ساتھ بیٹھا. 1 سال اس سے آپ نے کٹ بیگ اٹھایا, 1 سال تک اس کو ساتھ لیے پھرتے رہے آپ. فائنلی آپ نے نیوزی لینڈ کی سیریز میں اس کو موقع دیا پچھلے سال دسمبر میں, ابو دھابی اور دبئی اور شارجہ میں. اس نے جو کر سکتا تھا اس نے کیا اس سیریز کے اندر. اس کے بعد ورلڈ کپ میں ڈراپ کر دیا آپ نے, جو مین ایونٹ آیا اس میں ڈراپ کر کے چلے گئے. تو میرے شہزادے لڑکوں کو بنایا جاتا ہے. لڑکوں, عبد الرزاق نے کیا پہلے 10 ون ڈے میں اپنی سینچریاں بنانا شروع کر دی تھی؟ کیا اس نے وکٹیں لینا شروع کر دی؟ میں ذرا کالر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا لائیو نمبر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے, we're taking live calls. If somebody can quickly look at the stats, انور علی کے کیا اسٹرائک ریٹ ہے, بالنگ کا, بیٹنگ ایوریج کیا ہے ون ڈے ٹیسٹ میچ کے اندر, پلیز ذرا کال کر مجھے بتائیں. 34-19. My point was کہ اس کو موقع ملے, نہیں ملے. آپ مجھے یہ بتا دیں اس نے کس میچ میں 5 وکٹیں لی, کس میچ میں 100 رن کر دی, اس نے کیا بھائی 11ویں 9ویں نمبر پہ 8ویں نمبر پہ. لیکن let me answer that question. میں ٹھیک ہے بھائی, دیکھو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں آ کے ہر بندہ اچھا نہیں کھیلتا, لیکن انور علی کی تو فرسٹ کلاس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں بھائی میرے. لیکن پاکستان میں کھلائے کب اس کو؟ پاکستان میں ڈھنگ سے دیکھو, بات سنو, مجھے یہ پتا ہے, نہیں مجھے یہ پتا ہے کہ انور علی میں ٹیلنٹ ہے. اگر میں ٹیم کا مینیجر ہوں, اگر میں کوچ ہوں, یہ تو سر میں 5 سال عمر اکمل میں بھی ہے, شعیب مقصود میں بھی ہے, صرف ان کے والدین کو نظر آتا ہے, گراؤنڈ میں کوئی فائدہ نہیں. نہیں بھائی میرے, لیکن ان کو مانجنا
उनको तैयार कर, इतना टाइम किसके बाद है बैठ के मांझेंगे प्लेयर को, 50 बंदे और लाइन यार जो टीमें वर्ल्ड कप जीतती हैं ना शहजादे, वो 5 साल प्लानिंग पे काम करती हैं, वो आज की नहीं देखती। 6 महीने का नहीं पता। यही मसला है इस कौम का जो तुमने कह दिया कि वो अभी कर ला, जो करना कर लो, कल किसने देखी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें कुछ अकल नजर आती है आपको पीसीबी के? पहले एक मिनट रुको खुर्रम, एक सेकंड। जी। उमर शरीफ की बात का जवाब दो। उमर शरीफ साहब को बताओ कि इस टीम में ग्रुप बंदी थी और बड़ी वाज़ेह ग्रुप बंदी थी। 3 ग्रुप थे, एक था वकार और मुश्ताक का ग्रुप जिसमें मोइन खान शामिल थे, दूसरा था शाहिद आफरीदी का ग्रुप और तीसरा था मिसबा का ग्रुप जो वर्ल्ड कप खेलने गई थी। अफरीदी के ग्रुप में कौन है? अहमद शहजाद के साथ कभी कभी वो उसकी दोस्ती उससे भी ज़्यादा थी, उमर अकमल वगैरह से, लेकिन अहमद शहजाद, शाहिद आफरीदी ये लोग एक साथ हुआ करते थे। मिसबा हुआ, ये तुम्हारा लड़का वहाब रियाज हुआ, ये हुए, ये सब लोग साथ हुआ करते थे। तीसरी तरफ हमारे कोच साहब अपना ग्रुप बना के बैठे। अच्छा इसमें पंजाबी महाजर का तो मसला तो नहीं है टीम? वो मसला नहीं था। कौन से प्लेयर्स है? वकार यूनुस के साथ, वकार यूनुस की बनती थी थोड़ी सी कभी कभी हफीज से, लेकिन बाद में झगड़ा हो गया जिसकी बुनियाद पे उसको निकाल के भेज दिया उन्होंने। वकार यूनुस के साथ उठता बैठता था ये लड़का, क्या नाम है इसका, मोहम्मद इरफान, ये सोहेल खान बाद में शाहिद आफरीदी के साथ आ गए थे। ये लोग मिलकर के एक, क्योंकि पश्तो बोलते थे वो, उनके गांव देहात के चक्कर थे, वो साथ आ गए थे। ये 3 ग्रुप्स। वकार यूनुस का मसला ये है कि आज तक वो आदमी अपने कैरेक्टर को डिफाइन ही नहीं कर पाया टीम में। वो आज तक प्लेयर ही बना हुआ है, आज तक वो क्रिकेटर ही बना हुआ है, वो कोच बन के नहीं दिया। अच्छा इम्तियाज मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या इतनी नामुनासिब बात है कि अगर टीम के अंदर 12-14 बंदे जो ट्रैवल करते हैं सर, राइट, मेरा ख्याल है बेचारे पिछले साल 1.5 साल अगर आप उठा के देखें तो जितना टाइम इन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारा है उसका 1/3 भी अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारा होगा। बिल्कुल। सो आई मीन इट्स नेचुरल टू बिकम टू बिल्ड बॉन्ड विद सर्टेन प्लेयर्स। क्या ये जो ग्रुप बंदी जिसको हम कहते हैं, क्या वाकई नेगेटिव है या ये इंसानी फितरत है? यार 3-4 बंदे की तबीयत 3-4 बंदों से मिलती है, 15 दोस्त हैं, 60 ट्रैवल भाई, तो इसका नुकसान क्या टीम को? भाई मेरे ग्रुप बंदी जब सलाहियतों के दिखाने के और परफॉर्मेंस पे असरअंदाज हो जाए तो फिर ग्रुप बंदी तो ये होती है, बिल्कुल हमेशा होती रही है। शाहिद की बॉलिंग देखो, शाहिद मेरा जिगरी है, शाहिद मेरा दोस्त है, शाहिद मेरा भाई है, लेकिन शाहिद जिस तरह से वर्ल्ड कप में गेंद कर रहा था, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में, उसको साफ नजर आ रहा था कि 10 ओवर खत्म हो मेरी जान छूटे। सर आज द सेम थिंग, जिस तरह उसने पूरे टूर्नामेंट बैटिंग की है, शायद से जो मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो ये है कि जब वो कैप्टन होते हैं बहुत डिफरेंट तरीके से खेलते हैं और जब नहीं होते कैप्टन बहुत डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगा था एक बंदा जो रिटायर होने के तैयार था उसको विकेटें नहीं मिल रही थी। मेरे ख्याल से शाहिद आफरीदी साथ थोड़े बहुत जो बैड लक में ये कहूँगा, जब ये न्यूजीलैंड गया ना तो उस वक्त सरफराज ने बहुत ख़राब कीपिंग की और उमर अकमल ने की इसकी 6-7-8 विकेटें जो थी ना इसलिए नहीं मिली, हाथ से निकल गई, स्टंप मिस हो गया, ये हो गया। एक्सीलेंट पॉइंट। और बॉलर्स के लिए मैं जिंदगी में बॉलर रहा हूँ, फील्डिंग जो होती है ना वो आपकी लाइफ ब्लड होती है। अगर एक दो कैच छूट जाते हैं ना पूरा मोरल डाउन हो जाता है, स्पेशली तो पूरा न्यूजीलैंड के अंदर जो है इसकी ना जो उसकी जो विकेटें जो उसको चाहिए थी 300 विकेटों करने के लिए, 400 विकेट करने के लिए he would have done it in New Zealand, लेकिन सफारत ने भी बहुत खराब की थी। और फिर जो वर्ल्ड कप है ना, क्विक कमर्शियल ब्रेक, कोई मोमेंटम नहीं था, क्विक कमर्शियल ब्रेक लेनी है। व्यूअर्स प्लीज हमारे साथ रहिएगा, we'll take a quick commercial break and we'll be right back after these messages. Thank you so much.